الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف، وہ روحانی وظیفہ، وہ روحانی منزل جہاں ہر بے قرار دل کو سکون ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف ایک بیان نہیں، کربلا کی مٹی سے اٹھتا وہ درد ہے جو روح کو جگا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کے بارے میں، اور آخر میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی کہ جسے اگر آپ ایک دفعہ صرف ایمان کے ساتھ کر لیں تو جو بھی دعا سجدے میں مانگو گے وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ کربلا کا میدان ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، ہر طرف سے ظلم برپا ہے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اونچا ہے۔ جب حضرت علی اکبر، جن کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چھلکتا تھا، جب وہ اپنے بابا حسین کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ جانیں گے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے۔ وہ جھکا جھکا قدم اٹھاتا ہوا جوان، جس کا جسم نور تھا اور جذبات یقین، اس نے میدان میں پہنچ کر نعرہ حق لگایا، لیکن اس ظلم کے طوفان نے علی اکبر کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا۔ جب اس جوان کا جسم زخمی ہو کر زمین پر آیا، اس نے بس اتنا کہا، یا ابت السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور اس جوان کے پاس، جسے انہوں نے خود پالا تھا، جس کا چہرہ دیکھ کر رسول کی یاد آتی تھی، انہوں نے اس جسم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا، اے میرے علی اکبر، تو گیا، اب کربلا کا میدان خالی ہو گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں آسمان بھی رو دیا تھا، یہ وہ شہادت تھی جہاں امام کا صبر نہیں بھی لہرا گیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بھتیجے علی اکبر کا لاشا دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو برس گئے، لیکن ان کا صبر، ان کی ہمت اور ان کا یقین کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ سب تیری رضا کے لیے تھا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا، جہاں ہر ایک قربانی، ہر ایک شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کے لیے اگر کچھ کھونا پڑے تو گھبرانا نہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی منزل نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں پھر بھی حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا۔ اگر زندگی میں ناکامیاں بھی آ جائیں تو پھر بھی ناکامیوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ عبادت اور یقین کا آخری امتحان تھا۔ جب 10 محرم کا دن آیا، میدان کربلا میں ہر طرف خوف اور قتل کا منظر تھا، تیروں کی بارش تھی، تلواروں کی چمک تھی، پیاس سے حلق سوکھ رہے تھے۔
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نماز کو پہلا فرض سمجھا۔ جب دشمن نے جنگ کا آغاز کیا، امام حسین نے فرمایا ان سے کہہ دو ذرا رک جائیں، وقت نماز بھی ہے، ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب انسان اپنی جان بچاتا ہے، حسین اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے چلے گئے۔ کربلا میں نماز خوف ادا کی۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو جنگ کے وقت ادا کی جاتی ہے جب دشمن سامنے کھڑا ہو۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر جماعت کی۔ حضرت زبیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ دشمن کے سامنے اپنے جسموں سے نماز کی حفاظت کر رہے تھے۔ تیر ان کے جسم میں لگ رہے تھے، خون بہ رہے تھے، لیکن علی اکبر کی گونج رکنے نہ دی گئی۔ جب امام حسین سجدے میں تھے، سعید ابن عبداللہ نے اپنے جسم سے انہیں دشمن کے تیروں سے بچایا۔ جب وہ زخمی ہو کر گرے تو کہا یا ابنا رسول اللہ، کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ امام نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہا تم میرے ساتھی ہو سعید، تمہاری قربانی اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے ہر حالات میں نماز نہ چھوڑی جائے۔ جب پیاس لگی تھی، جب بھوک لگی تھی، جب موت سامنے تھی، تب بھی اہل بیت سجدوں میں تھے۔ کیا آج ہم سکون کے دور میں ٹھنڈے کمرے میں روٹی پانی ملنے کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ آج بھی اگر ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلا ثبوت یہ ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑی جائے، کیونکہ کربلا میں یہ دکھایا کہ سجدہ موت سے بھی بڑا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں وہ کامیاب ہو، تو نماز کو ہرگز نہ چھوڑا کریں، کہ نماز تو دل کا سکون ہے، مومن کی معراج ہے۔ اور آج آپ کے لیے میں 9 اور 10 محرم کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو ہر دعا کو قبول کروا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا وقت 9 یا 10 محرم الحرام کے دن یا رات میں، بہترین وقت اس کا عشاء کے بعد ہے۔ 2 رکعت نوافل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ، لکھ لیجئے یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین۔ ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں رہو اور جو بھی دل میں ہو رک رک کے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگو، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ کوئی بیمار ہے شفا مانگو، کوئی کاروبار میں تنگ ہے رزق مانگو، کوئی بے اولاد ہے اولاد مانگو، کوئی بے نکاح ہے نکاح کی دعا مانگو۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ یا اللہ، جن آنکھوں نے علی اکبر کی شہادت کا سن کر آنسو بہائے ہیں تو ان آنکھوں کو کبھی دکھ نہ دے، جو دل آج روئے ہیں تو انہیں سکون بھر دے، اور جنہیں آج سجدے میں تیرا نام لیا تو ان کی ہر دعا کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ محسوس کیا ہو، اگر آپ کے دل رویا تو اس پیغام کو شیئر ضرور کریں۔ روحانی وظائف آپ کا اپنا روحانی سفر ہے، ہر روز ایک نیا نور، ایک نیا وظیفہ، ایک نئی روشنی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور
کمنٹ میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔